نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے جملے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو جو زندگی دی ہے، یہ زندگی اللہ کی طرف سے انسان کے پاس امانت ہے۔ اس زندگی کے اندر کسی انسان کو دخل اندازی کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی لینے کا اختیار بھی اللہ ہی رکھتا ہے۔ کسی انسان کو اپنی زندگی ختم کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ شرعی طور پر خودکشی کرنا، اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنے آپ کو ختم کر دینا شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور کے زمانہ میں ایک آدمی جنگ کے اندر شریک ہوا، لڑائی کے اندر شریک ہوا اور بڑی بہادری کے ساتھ کافروں کو اس نے مارا۔ بڑی شجاعت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اس نے لڑائی لڑی، لیکن اس کو زخم بھی پہنچا۔ تو آپ علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے اس آدمی کی شجاعت کے، بہادری کی تعریف کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی اہل نار میں سے ہے، جہنمی ہے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس آدمی نے تو بڑی بہادری کے ساتھ لڑائی لڑی ہے اور کافروں کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا ہے، یہ جہنمی کیسے ہو گیا؟ تو ایک صحابی نے پھر اس آدمی کا پیچھا کیا کہ یہ کرتا کیا ہے، کیونکہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا پیچھا کیا، کیونکہ اس کو زخم سخت طریقے سے پہنچا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے زخم پر صبر نہ کر سکا۔ اس نے اپنے تلوار کی نوک کو اپنے سینے کے درمیان میں رکھ کر خود اپنے آپ کو تلوار کے اوپر گرا دیا۔ اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ تو اس صحابی نے آ کر پورا واقعہ حضور کو بتایا، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا کہ اس آدمی نے اپنے زخم پر صبر نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ختم کیا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ اس آدمی نے کتنی بڑی شجاعت کے ساتھ لڑائی لڑی، لیکن نتیجتاً کیا ہوا کہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی وجہ سے، خودکشی کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا گیا۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو ختم کیا، خودکشی کی، اگر اس نے کسی لوہے کی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ختم کیا تو عالم برزخ کے اندر اس کے ہاتھ کے اندر وہی لوہے کی چیز پکڑا دی جاتی ہے، تو قیامت کے دن تک وہ اپنے جسم کے ساتھ اسی طرح وہ مارتا رہتا ہے۔ اگر کسی نے آگ کے ساتھ ختم کیا ہے تو عالم برزخ کے اندر وہ آگ کے ذریعے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اونچائی سے، پہاڑ سے نیچے گراتا ہے تو اسی طرح وہ عالم برزخ کے اندر بھی پہاڑ کی اونچائی سے گرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں خودکشی کرنے والے کا خود جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ صحابہ کو فرمایا کہ تم کیا کر لو، اس کا جنازہ پڑھ لو اپنے ساتھی کا، میں تو اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اس لیے اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مار دے، قتل کر دے، خودکشی کرے، تو وقت کا جو امام ہے، محلے کا جو امام ہے، اہل علم جو حضرات ہیں، وہ اس کے جنازے کے اندر شریک ہی نہ ہوں، تاکہ لوگوں کو اس بات پر تنبیہ ہو کہ اگر ہم نے کسی قسم کی حرکت کی تو علماء، اہل علم، اولیاء اللہ ہمارا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جو ہمیں زندگی ملی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑی عظیم نعمت ہے اور یہ امانت ہے۔ اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔